توسط سے ہم بارگاہ لم یزل کی حضوری میں حاضر ہیں. دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے. احباب گرامی، قرآن مجید کی سورہ شعراء سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 214 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قریبی لوگوں کو میرا ڈر سنا دیجیے. دوستان محترم، جو پیغمبر کا قریبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان سب کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور کے قریب رہنے والا اور آنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو. سبحان اللہ. اللہ سے نہ ڈرے اور اگر میں حضور کے قریب ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے صیغہ امر میں حکم دیا وَأَنذِرْ، محبوب ڈرا دیجئے عشیرتک الاقربین، کیونکہ عشیرہ میں رشتہ دار آتے ہیں، لیکن اقربین قریبی اور رشتہ دار، انہیں میرا ڈر سنا دیجئے. انہیں پتہ چلا حضور کے قریب جانے کا معیار اللہ کی نظر میں وہ دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے. احباب گرامی، تفسیر در منصور اور دیگر تفاسیر میں ہمارے بزرگ لکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی بارگاہ میں موجود اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ علی، اللہ کا حکم آ گیا ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں سب کو پیغام دینا ہے کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے اور میں نے ان کے سامنے دعوت حق رکھنی ہے. سبحان اللہ. مولا کائنات ابھی عمر مبارک صرف 10 سال ہے اور پہلا دین کا داعی امت میں سے بن کر، پوری امت میں سے پہلا داعی دین بن کر، پہلا مبلغ دین بن کر، پہلا خطیب اسلام بن کر ایک ایک رشتہ دار کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آپ کو سونے محمد نے بلایا. ابو لہب کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ابو جہل کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ابو سفیان کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، عتبہ عتیبہ شیبہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، حارث کا، حمزہ کا، عباس کا، سب دروازے کھٹکھٹائے اور سب کو دعوت دی کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور کوئی پیغام بھی سننا ہے. سارے رشتہ دار چوکھٹ پیغمبر پہ اکٹھے ہوئے اور یہ چوکھٹ اور آستانہ کس کا تھا؟ یہ علی کے باب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا حضور وہاں تھے. سب آگے امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کروائی تھی، وہ کھانا پکایا تھا، کھانا سارا کھلایا سب کو. کھانے کے درمیان اچھی گپ شپ ہوئی، ہر کوئی بڑا خوش تھا. کھانے میں ہم ویسے ہی خوش رہنے کے عادی ہیں، جب تک تو کھانا تھا گپ شپ چلتی رہی اور خوشی کا اظہار ہوتا رہا. جب کھانا مکمل ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ نہیں جی ہمیں تو نہیں بتا. فرمایا اس لیے بلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اپنا آخری نبی منتخب کر دیا اور اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام میں نے ساری کائنات تک پہنچانا ہے. یہ بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میں نے تمہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اپنوں پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اپنوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، قریبی ہیں. تو آؤ میری اس دعوت پہ لبیک کرو، کلمہ توحید پڑھو اور میرے دست و بازو بن جاؤ اور سارے تاکہ مل کر اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دیں. آپ لوگوں
وہ لوگ جو چند لمحے پہلے دسترخوان رسول پہ بیٹھ کے خوشگپیاں لگا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سب کی آنکھیں جھک گئیں، اور اس موقع پہ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضور علیہ السلام کی ہاں میں لائی۔ ہاں یہ الگ بات کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ باقی ساری باتیں اس شخص کی ٹھیک ہیں مگر آج والی بات ٹھیک نہیں ہے، چلو اپنے گھر چلو۔ حضور نے دوسری بار دعوت پکائی، پھر مولا علی مبلغ بن کے گئے، پھر تبلیغ کی، پھر سب کو بلایا، دوسری دفعہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، تیسری بار بھی یہی واقعہ پیش آیا، لیکن تیسری بار علی کا بابا کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کھڑے پہ کہا کھانا کھا کے روزانہ بھاگ جانے والوں، آج میں دیکھتا ہوں کون جاتا ہے۔ ابو لہب کھڑا ہوا، آپ نے اسے یا حمار کہہ کے بولا، انسان کہہ کے نہیں، اوے گدھے بیٹھ۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا آج کھڑے ہو جائیے جو اعلان کرنا ہے۔ اب حضور نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا واضح اعلان کیا اور کہا چلو کون ہے جو میرے اس مشن میں میرا ساتھی بنتا ہے؟ سب خاموش، سب گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ ابو جہل ایسے کنکھیوں سے دیکھتا ہے ابو لہب کہ میں نے نہیں کہا تھا یہ بات ماننے والی نہیں ہوئی، چلو اٹھو ابو تو اور لوگوں۔ حسنین کے بابا مولا علی ابھی 10 سال کے ہیں، جب دیکھا میرے پیغمبر کی دعوت پہ کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، قد بھی چھوٹا عمر بھی چھوٹی، قربان جائیں آئیں اسلام کے اس شاہ سوار اور شاہکار پر کہ آپ فرماتے ہیں میں نے دونوں پاؤں کھڑے کر لیے تاکہ قد تھوڑا اونچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ بھی یوں اوپر کر کے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا کوئی مانے یا نہ مانے، عمر نہ دیکھیں، قد کاٹ نہ دیکھیں، سونیا اسلام کی تبلیغ کے لیے علی کل بھی حاضر تھا، علی آج بھی حاضر ہے، علی قیامت کی صبح تک محمد کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ آپ جذبہ دیں۔ بعد میں کلمہ بہت ساروں نے پڑھا، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں یار، کئی جوانیاں ساری عیاشیوں کی نظر کر کے آئے، کئی جوانیوں کے آدھے مزے لوٹ کے آئے، زمانے کی اور دنیا کی اور معدیت کی چکا چوند کے مزے لوٹ کے آئے۔ واہ علی تیری عزت و عظمت پہ قربان، 10 سال میں تو بعثت کا اعلان ہوا نا، تو وہ علی ہے کہ تو نے آنکھ بھی مصطفیٰ کے چہرے کے بغیر نہیں کھولی۔ ایسا شاہکار ستارہ اگر اسلام کے دامن میں تمہیں نظر آئے گا، وہ لوگوں فقط ایک ہی نظر آئے گا، وہ حسن و حسین کا بابا نظر آئے گا۔ پھر آپ آبے گرام چند نمونے صرف سامنے رکھتا ہوں۔ آج شہادت علی المرتضیٰ کا دن آنے والا ہے، لیکن سمجھ میں آئے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا کتنا بڑا ہمارا حق بنتا ہے۔ آؤ لوگوں، ہجرت کا موقع آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ علی انا و علی من شجر الواحدہ، علی دنیا میں اور آخرت میں محمد کا بھائی ہے، ہمارا شجرہ ہے۔ اور اس اخوت کے رشتے پہ میرے محبوب علیہ السلام کو فخر تھا۔ بعد میں ہجرت مدینہ کے بعد بھی جب موافات مدینہ ہوئی تو مولا علی کو اپنے کسی اور کا بھائی نہیں بنایا، کہ علی کل بھی مصطفیٰ کا تھا، علی آج بھی مصطفیٰ کا ہے، علی کل بھی دامن مصطفیٰ میں رہے گا۔ یہ اعزاز بھی مولا علی کے سے میں آیا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اندہ اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی کہا تھا نا، آسمانوں پہ بھی ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل نے میکائیل کو کہا تھا کہ یار پیار تو ہمارا بڑا ہے، دونوں فرشتے ہیں، آئے ہم آسمانی دنیا میں دونوں بھائی بن جاتے ہیں۔ زمین پہ محمد کا بھائی علی ہے، جبریل نے کہا عرش کی دنیا میں میرا بھائی میکائیل۔ آؤ دوستان محترم، ہجرت کی رات جب پیغمبر کی
جان کے تحفظ کے لیے مولا علی بستر رسول پر لیٹ گئے جہاں ہزاروں تلواریں جس بستر کا رخ کرنے والی تھی، اور اس رات کو کفار مکہ کا پکا فیصلہ تھا اس بستر پہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس رات کو تو وہاں لیٹنا سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، مگر حسنین کے بابا نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آقا خود تو جا رہے ہیں، مجھے کہاں پھنسا کے جا رہے ہیں، ایک بار بھی نہیں کہا۔ مسکراتے ہوئے بستر رسول پہ لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بلایا، کہا وہ بڑا دعویٰ کرنے والوں بھائی چارے کا، دیکھو بھائی تو اسے کہتے ہیں جو بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان ہاتھ میں رکھ کے بستر رسول پہ سو جائے۔ اب اللہ نے امتحان لیا، کہا جبرائیل میکائیل تم دونوں کا امتحان ہے، یہ بتاؤ کیا تم دونوں بھی، تم میں سے کون ہے جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان کٹوا سکتا ہے، لٹا سکتا ہے؟ دونوں فرشتوں نے سر جھکا دیا، خاموش ہو گئے۔ جان لوگوں کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جبرائیل میکائیل پر، میکائیل جبرائیل پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب چپ ہو گئے اللہ نے کہا بس بھائی چارہ اتنا تھا، مولا کوئی اور حکم کر۔ فرمایا اچھا بھائی چارہ قائم رکھنا ہے، قربان تو نہیں ہو سکے ایک دوسرے پر، تم علی جیسے تو نہیں بن سکے، مگر آؤ فرشتے بنائے تو عبادت کے لیے تھے، مگر آج تلواریں اٹھاؤ زمین پہ اتر جاؤ، محمد کے بھائی علی کے محافظ بن کے تمہیں تلواریں پکڑا کے کفار مکہ سے علی کو بچانے کے لیے تمہاری قوت کا امتحان یہ ہے کہ آج کی رات تم بستر رسول پہ ایک سرانے کی طرف، ایک پائنٹی کی طرف کھڑے ہو کے محمد کے علی کی حفاظت کریں۔ علی وہ ہے یار جس کی حفاظت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ احباب گرامی، علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ ابھی اعلان نبوت ہوا ہے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا۔ نماز ہجرت مدینہ کے موقع پر باقاعدہ طور پر فرض ہوئی، لوگ 10 نبوی میں حضور لے کر آئے۔ مگر حضرت علی نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے، اور دیکھا اگلے دن یہ اس سے اگلے دن یہ اس سے اگلے دن کہ حضور علیہ السلام آپ اچانک حضور کے سین میں آئے حرم نبوی میں۔ دیکھا حضور علیہ السلام اور حسنین کی نانی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دونوں کھڑے ہیں، قیام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل مولا علی نے پہلی دفعہ دیکھا۔ تو دیکھا جب حضور علیہ السلام نے اپنی نماز ختم کی، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا علی یہ اللہ کی نماز ہے۔ ابھی امت میں نماز فرض نہیں ہوئی، حضور پڑھ رہے ہیں اور حضور کی زوجہ ام المومنین پڑھ رہی ہیں۔ مولا علی نے کہا سونے اگر یہ نماز ہے آج کے بعد آپ دو نہیں تیسرا مقتدی بھی آ گئے۔ اب مقتدی دو ہو گئے، ایک امام اور 2 مقتدی پورے ہو گئے۔ تو مولا علی نے اس وقت نماز پڑھنا شروع کی، اور جب نماز فرضیت کا حکم آ گیا تو لوگوں مولا علی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج علی علی کرنے والوں کو نماز بہت بھاری لگتی ہے، ویسے ہوش میں رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ کھانا زمین پہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں نماز عرش پہ پڑھتے ہیں، کھانا بھی ادھر سے کھایا۔ نام علی کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، اور یہ نام علی بیچ بیچ کے آج کھایا جا رہا ہے۔ نام علی پہ دنیا پیسے کما رہی ہے، بنا رہی ہے۔ لوگوں میں آنکھیں کھول دینا چاہتا ہوں آپ کی، مولا علی اللہ کی بارگاہ میں اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ مولا لوگ عبادات تیری صرف دنیا کے لیے ہے، نمازیں فرض ہیں اس زندگی میں، ادھر آنکھ بند نمازوں کی فرضیت ختم، روزے فرض ادھر ہیں، ادھر آنکھ بند ادھر روزوں کی فرضیت ختم۔ مگر لوگوں حسنین کا بابا علی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے دعا کیا کرتا تھا، مولا تیرے حشر کے بعد تیرا حشر ہو یا تیری جنت ہو، علی کو باقی سب کچھ اپنی مرضی سے دینا، ایک شے میری مرضی سے دینا۔ حضور نے پوچھا علی تو اللہ سے اپنی مرضی سے کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ سے کہتا ہوں مولا اپنی جنتوں میں بھی علی کو دنیا والی نماز ضرور دینا۔ نماز سے اتنا پیار تھا کہ لوگوں آخرت میں کبھی کسی نے نماز مانگی نہیں، مگر علی نے کہا مجھے نماز سے اتنا پیار ہے کہ مولا تیری جنت کی باقی بہاریں مجھے نہیں دے گے، وہاں بھی چاہیے تو تیری نماز چاہیے۔ اب مجھے بتائیں
علی کے ساتھ سچی دوستی رکھنے والے میں کبھی نماز بھاری ہوگی؟ جسے علی سے پیار ہے اسے نماز سے بھی پیار ہوگا. یہ علی سے پیار کی سچی نشانی بتا رہا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز سے آپ کی محبت بتا رہا کہ آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا. حکیم آ گئے بڑے بڑے, انہوں نے دیکھا تیر بہت گہرا اندر چلا گیا ہے. وہ کہنے لگے علی تمہیں کیکر کے درخت سے رسی کو اسے باندھنا پڑے گا, کیونکہ اس لیے کہ اگر ایسے تیر نکالیں تو نے اچھلنا ہے, کودنا ہے, تو تیر نکالنے میں مشکل پیش آئے گی. ہم تجھے باندھ دیں گے تیرا جسم سارا اور پھر تیر نکال لیں گے تاکہ تو ہل نہ سکے. آؤ حسین کا بابا مسکرایا, کہا علی کو باندھتے ہو کچھ تو خیال کرو. تو کہا علی پھر تیر کیسے نکالیں؟ فرمایا وضو کر کے علی مصلی پر آتا ہے, اللہ کی نماز سے ایسا پیار ہے ہم اس سے باتیں کریں گے, تم اپنا کام کرو. فرمایا ہم مصلی پر آتے ہیں, میں اپنا کام کرتا ہوں, تم اپنا کام کرو. میں اگر دوسری طرف اب دوسرا اینگل تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں. احباب گرامی یہی مولا علی ہیں. مسجد نبوی میں صحابہ صحابہ پیغمبر نماز پڑھ رہے, ایک سائل مسجد نبوی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا بڑا بھوکا ہوں, بڑے دور سے آیا ہوں, بڑی مشکل میں کو قرض ہے, کوئی ہے نبی کا یاد جو میری تھوڑی ہیلپ کر دے, مدد کر دے. احباب گرامی نمازی نماز پڑھتے رہے. مولا علی حالت نماز میں ایک طرف قدرت دھیان کتنا کامل ہے کہ تیر نکل جائے خبر نہ ہو, اور ایک طرف مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی فقیر آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, کوئی سائل آ جائے, تو آؤ دربار خدا بندی میں کھڑا علی سوچتا ہے نماز مکمل ہونے تک شاید سائل مایوس نہ ہو جائے. آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی قیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. حالت نماز میں لوگوں انگلی بڑھا کے بلکہ انگوٹھی اتار کے سائل کے آگے پھینک دی. سائل مسجد نبوی سے نکلا, حضور نبی اکرم کے آستانے پہ حاضر ہوا اور کہنے لگا نبی تیری چوکھٹ پہ مسجد نبوی بھی آیا تھا, مشکل میں تھا, اور میں نے سوال کیا تیرے اصحاب سے مگر کسی نے میری مدد نہیں کی. آقا علیہ السلام نے حیرت سے دیکھ کے کہا وہاں علی نہیں تھا؟ آیا میرا علی نہیں تھا؟ کہا حضور علی تھا. فرمایا پھر علی نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ فرمایا تیرے علی کی تو تعریف کرنے آیا ہوں, علی پہ قربان جاؤں. نمازی تو سائے دیکھے مگر واحد نمازی جو حالت نماز میں بھی سخی پایا وہ حسن و حسین کا بابا. سخاوت کی یہ انتہا ہے, اور توکل کس درجے کا کہ سیدہ بطول زہرا سے شادی ہو گئی اور گھر میں کچھ بھی نہیں, مکان بھی نہیں ہے. حضرت زید بن حارثہ کے گھر میں شادی کے بعد ڈیرا لگایا. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, ہم نے آج بیٹیوں کو رشتہ دینا ہو تو ہم تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں دیتے. پہلے جتنا مرضی متقی ہو لڑکا, ہم کہتے ہیں پہلے بتائیں دولت کتنی کماتا ہے, تنخواہ کتنی ہے, گھر اپنا ہے یا نہیں, ساری صلاحیتیں اپنا گھر نہ ہو تو بھی رشتہ نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ مگر آپ لوگوں میری نبی کی بارگاہ چوکھٹ پہ بڑے بڑے عمراء رشتے کے لیے گئے تھے. صدیقی اکبر سے بڑا بھی کوئی مالدار ہوگا وہ بھی رشتے کے لیے گئے, فاروق اعظم بھی گئے. مگر حضور علیہ السلام نے کہا نہیں, میری شہزادی لخت جگر مصطفیٰ زہرا کا فیصلہ مصطفیٰ نہیں خود خدا کرے گا. پھر حکم خدا آ گیا. یہ تفصیلات آپ نے سنی ہوئی ہیں. مولا علی کی شادی ہو گئی, اب سیدہ زہرا پاک گھر کا کام کرتی ہیں. حسنین کریمین دنیا میں تشریف لے آئے اور حضرت مولا علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے جاتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں, اس نے رکھا ہوا کہ 1 گھنٹے کی مزدوری کا 1 کلو کھجور, 1 سیر کھجور یا جو بھی اس دور کا پیمانہ تھا یہ دوں گا. مولا علی جاتے ظہر کی نماز پڑھ کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے چھٹی کر کے واپس آ جاتے. 2-1 کلو کھجوریں ہو جاتی. تو کسی بیلی نے پوچھا یا اس باغ کے مالک نے کہا علی ضرورتیں انسان کی کافی ساری ہوتی ہیں, تو پورا ٹائم بھی نہیں لگاتا, دنیا تو اوور ٹائم بھی لگاتی ہے, تو
تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیا اگر تجھے زیادہ نفع مل جائے، زیادہ دولت مل جائے، زیادہ مال مل جائے، زیادہ کھجوریں مل جائیں۔ آؤ حسنین کے بابے کا جواب سننا۔ کہا نہیں، علی کی ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے، 2 کلو اگر اناج مل گیا ہے نا، 1 کلو سے علی کے شہزادے اور گھر والے کھا لیں گے، 1 کلو سے مصطفیٰ کی غریب امت کھا لے گی۔ بھی کہتے آدھا محبوب کی غریب امت کا ہے، آدھا میرے اپنے بچوں گھر والوں کا ہے۔ آؤ لوگوں، ایسا توکل کسی نے کہا علی کل کبھی سوچ، بیماری ہاری پریشانی لگی ہوئی ہے، کہا میں اس رب کو مانتا ہوں جو کائنات میں بغیر جمع کیے کسی پرندے کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، مصطفیٰ کے بھائی کو کیسے مانوں؟ توکل کی انتہا دیکھیں۔ ایک دن صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ کہنے لگے علی حلال کما کے رکھنا کون سا بری بات ہے، حلال جوڑنا کون سا اللہ نے منع کیا ہے، کون سا ہمارے دین میں منع ہے؟ تھوڑا بہت تو بندہ جمع کر لیتا ہے، تو جتنا آتا ہے اتنا ہی لٹا دیتا ہے، ایک دن گھر کی ضرورت پوری کرتا ہے، باقی سارا راہ مولا میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آؤ لوگوں، کائنات کے اس والی اور مولا کا جواب سنیے گا۔ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ حلال کما کے جمع کرنا دین اور شریعت نے منع نہیں کیا، مگر علی میں اور باقی کائنات میں فرق یہ ہے کہ حرام جمع کرو گے تو اللہ عذاب دے گا، حلال جمع کرو گے تو اللہ حساب لے گا۔ حرام جمع کرو گے تو اللہ عذاب دے گا، حلال جمع کرو گے تو اللہ۔ فرمایا ہم عذاب والے بھی نہیں، حساب والے بھی نہیں، ہم اللہ پر توکل والے۔ بلا ایسا بھی توکل کی میں کہا کرتا ہوں علی علی کرنا آسان ہے، علی کی سیرت کو اپنانا آسان ہے۔ میں نے ویسے تو اس سال آپ کے سامنے اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ شخصیات اس سال ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن میں اچانک پہنچا تو علامہ عارف صاحب کے وہ مولا علی کی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہانی شروع ہو گئی ہے حسنین کے بابے کی، تو چلے تھوڑی اور سنا دیں۔ اور احباب گرامی، اس زمن میں آخری جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اس گھرانے کا ایک پیغام، کیونکہ یہ تو وہ تاریخ ہے نا جو میں ساری شام تک بھی سناتا ہوں، اب سنتے رہیں گے، یہ ختم ہونے والی نہیں، مگر ایک اہم پیغام۔ آپ دیکھیں اس گھرانے نے سخاوت میں بھی کمی نہیں کی، اور حضور علیہ السلام کا اسوہ اپنانے میں بھی اس گھرانے سے کوئی بڑا نہیں۔ دیکھیں آپ نے ساری زندگی یہ واقعہ سنا کہ جنگ میں حضرت مولا علی ایک دشمن کے مقابل لڑ رہے ہیں اور مقابل کو اپنے گرا لیا، اور بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اس نے اس موقع پر مولا علی کے وجود پر تھوک پھینک دیا، اور مولا علی نے اسے آزاد کر کے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا، اسلام کے دشمن کو چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا علی اتنی دیر لڑنے کے بعد تو آپ کے قابو میں آیا تھا، نرغے میں آیا تھا، ایک بار کر کے گردن قلم کر دیتے، چھوڑ کے پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا۔ کہنے لگے پہلے میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اب اپنی ذات بیچ میں آ گئی۔ کیونکہ جب تھوکا گیا نا، بندے میں تھوکا جائے تو اس کو غصہ اپنی ذاتی انا کا غصہ آتا ہے۔ فرمایا میری انا آ گئی تھی، اپنی ذات آ گئی تھی، اب غصہ اپنی ذات کے لیے پیدا ہو گیا تھا، وہ کہ اللہ کے لیے بھی تھا، اگر اب مکس ہو گئی بات تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ علی جس خدا کے لیے لڑتا ہے اس میں 1% بھی اپنی انا اور ذات کو شامل نہیں ہونے۔ اتنا اخلاص یا کسی شخصیت کہ صرف اسی گھرانے کا اعجاز ہے کہ اس موقع پر بھی کوئی معاف کرتا ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہیں، انہوں نے ایسے موقع پر کوئی ایسی حرکت ہے انہوں نے مار دیا بندہ، اگلے نے کلمہ پہ پڑھ لیا پھر بھی مار دیا۔ حضور کے پاس حکایات بھی ہیں، لمبے واقعات ہیں، لیکن مولا علی نے اپنی ذات کا معاملہ آیا چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، ریلیز کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا علی نے جس محبوب علیہ السلام سے تربیت پائی تھی نا، وہاں مزاج ہے۔ آج وہ مزاج میرے معاشرے میں نہیں ہے۔ بس یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو اب والی ہے۔ فضائل سننے میں تو لذت آتی ہے، لیکن تعلیمات پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں
ہمیں بھی اللہ نے دیکھے وہ ایک حضور کے اقربین ہیں، اللہ نے کچھ اقربین ہمارے بھی بنائے، سارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آج بھائی چارے ختم ہو گئے، آج صلہ رحمی ختم ہو گئی، آج بہن بھائی قریبی رشتہ دار کوئی پیار ہی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے بھی کہیں پر کوئی چھوٹا بھائی بڑے کی عزت کرتا ہے یا بڑا چھوٹے کی، اس میں بھی کوئی مطلب پرستی اور خود پرستی آ گئی ہے، مفاد پرستی آ گئی ہے۔ کوئی مفاد وابستہ ہے تو اس کی مجبوری ہے اس کی عزت کرنے، مفاد ختم ہوگا تو ان کے سلام بھی صحیح طور پہ نہ کریں، اللہ ماشاءاللہ اکا دکا لوگ ہیں، میں عموم کی بات کر رہا مگر احباب گرامی نام ہم ان کے لیتے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر، ابھی دیکھیں غزوہ بدر بھی گزرا، 17 رمضان المبارک، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور قیدیوں میں گرفتار ہو گئے، آ گئے، اور جیلیں تو اس وقت تھی نہیں کہ جیل میں ڈالا جاتا قیدیوں کو، مسجد نبوی کے بعد ستون بنے ہوئے تھے، جو بھی آتا رسیوں سے قیدی کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ حضرت عباس کا قد بھی بڑا لمبا تھا، تو اتنی لمبی رسی کہاں سے لائیں بھی، وہ قد ماشاءاللہ 7-8 فٹ قد تھا، تو کسی نے کہا عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، حضرت عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اب شام کو قیدی آئے، حضور بھی غزوے سے آئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، صبح حضور فجر کی نماز کے لیے لوگوں جب مسجد نبوی میں آئے تو آپ کی نظر اپنے ابھی کافر چچا ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہیں، اپنے چچا کے چہرے پہ پڑی، پاؤں پہ پڑی، میرے پیغمبر مغموم ہو گئے، رو پڑے۔ صحابیوں یہ کیا کیا؟ حضور کوئی اور چیز نہیں تھی باندھنے کے لیے، قیدی تو باندھنا پڑتا ہے، تو ہم نے یہ کیا، کہا محمد نماز بعد میں پڑھائے گا، پہلے میرے چچا کے پاؤں سے بیڑی نہ کاٹے۔ یار خون کے رشتوں کی حرارت دیکھ، ہم تو ادب احترام ہی کوئی نہیں رہنا، حضور کے نہ گھرانے کا نہ کچھ۔ اور آؤ لوگوں، محبوب نے نماز پڑھائی، دیکھا حضرت عباس کا جنگ میں کرتا پھٹ کے گر گیا تھا، وجود ننگا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کہا صحابیوں محمد اپنے گھر نہیں جائے گا، پہلے میرے چچا کے لیے کرتے کا اہتمام کرو۔ اب جس صحابی کا بھی کرتا لائیں، قد چھوٹا ہونے مجھے کرتا پورا نہیں آتا تھا، قد لمبا تھا۔ آؤ لوگوں، ساری وادی میں ایک شخص کا کرتا فٹ آیا، اور وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ بھی بظاہر اس وقت مسلمان بنا ہوا تھا، اس کا کرتا حضور نے چچا کو پہنا دیا۔ وقت گزر گیا لوگوں، دنیا کہتی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو حضور نے اسے اپنا کرتا کیوں دیا، اپنی قمیض کیوں دی، اس کی میت کو ڈھانپنے کے لیے۔ صحابہ نے حضور سے بھی سوال کیا، حضور ساری زندگی آپ کے دین کی دشمنی کرتا رہا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا، آپ کے دشمنوں سے بیٹھتا رہا، اس کے وجود پر آپ کا متبرک کرتا کیوں؟ حضور نے کہا ہم نے چچا کا قرض اتار دیا۔ ادھر چچا اس وقت کافر ہیں، ادھر منافق ہیں، مگر قربان دے میرے پیغمبر تیرے حسن سلوک پر، ہم تو سگے بہن بھائیوں، خونی رشتوں، کلمہ پڑھنے والوں سے بھی لوگوں نیکی اور صلہ رحمی کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ قربان جائے محمد عربی تیرے دین پر، تیری سوچ پر، تیری فکر پر، تیری سیرت پر، تیرے گھرانے پر۔ آپ نے لوگوں انسانیت سے پیار کر کے بتایا، جن کا نبی اتنا پیار کرنے والا ہو، امت کو بھی ایسے پیار کرنے والا ہو۔ آخری بات ایک موقع پر حضور علیہ السلام جب غزوہ خندق ہوا نا، خندق، اس وقت کفار بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس رسول کا کیسے مقابلہ کریں، اب تو اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ نئی ٹیکنالوجی لے آیا خندق والی۔ حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو کہہ دیا آپ یہ کافر ابھی جلدی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، اب یہ تمہارے ساتھ میڈیا وار لڑیں گے، میڈیا وار، سوشل میڈیا کی بات ہے، یعنی آپ اپنی زبان سے، شعر و شاعری سے، طنز سے، اور تمہارے بارے میں بری بری باتیں کر کے، پروپیگنڈے کر کے یہ والی جنگ، یہ سرد جنگ لڑیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بات، اس دور کی میڈیا وار تھی۔ تو حضور نے کہا صحابیوں اہل مدینہ بتاؤ کون ہے جو میڈیا وار کا جواب میڈیا سے دے گا، سوشل میڈیا کا جواب سوشل میڈیا سے دے گا، بتاؤ۔ تو 3 صحابہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب یہ سنن ابو داؤد شریف میں تفصیلی واقعہ، مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں آپ پڑھنا چاہیں میں حوالہ دے دیتا ہوں، 6393 نمبر حدیث بھی ہے، اور 6395 نمبر حدیث میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، صحیح مسلم شریف۔
اب باقیوں دو کا میں ذکر نہیں کرتا، میں صرف ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت حسان بن ثابت کی بات کرتا ہوں۔ اب تینوں کا مزاج الگ تھا شاعری کا، ڈیوٹیاں ان کی الگ الگ لگیں، ایک نے اس انداز میں جواب، ایک نے اس انداز میں ہجو کا جواب، ایک نے اس طرح دینا۔ مثلا حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ یہ والی شاعری کرتے تھے جس کا معنی یہ ہوتا تھا چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، پھینک دیں گے، گرا دیں گے، جوشیلی شاعری ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جو حسان بن ثابت تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ جو مخالف ہوتا تھا نا، ادھر حضور کی نعت پڑھتے، ادھر مخالف کو اس کے قریبی رشتہ داروں کی کمزوریاں شاعری میں گنوایا کرتے تھے۔ تو اپنے چاچے کو دیکھ، اپنے مامے کو دیکھ، اپنی بہن کو دیکھ، اپنے بھائی کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنی شکل دیکھ، اس طرح کی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان کو جب حضور نے کہا اچھا آپ نے اس طرح کی شاعری کرنی ہے، جی حضور میں انشاءاللہ تعالی، حضرت حسان نے زبان نکالی، اپنے ہاتھ سے پکڑی، فرمایا اے کملی والے جب تک یہ زبان ہے صرف آپ کے دفاع میں استعمال ہو۔ یہ جذبہ حضور کے صحابہ کا پیار ہے، مگر آؤ لوگوں میں پیغمبر کی جو بات اب تک وہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے سنا کہا حسان سچ ہے تو ایسا ہی کرے گا، مگر حسان جب تو اگلوں کے نسب پہ تان کرے گا تو ان کے کئی میرے رشتہ دار ہیں، اس میں میں محمد کا نسب میرے رشتہ دار بھی آئے، انہیں کیسے بچائے گا، میرے رشتہ دار بھی کافر ہیں نا۔ آؤ حسان بن ثابت نے قدمین رسول کی طرف دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں جب ان کفار پہ ان کے تان و تشنی کا جواب دیتے ہوئے ان کے نسب کو نشانہ بناؤں گا، آقا آپ کے نسب کو میں ایسے بچاؤں گا جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لیا جاتا، جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آقا نے کہا تجھے میرا سارا نسب پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے کھینچے گا؟ یا رسول اللہ تو سکھا دیجئے۔ آقا نے کہا ایک شخص ایسا ہے جو میرے نسب کے ہر شجرے اور ہر انگ کو جانتا ہے، ہر شاخ کو جانتا ہے۔ پوچھا حضور بتاتے ہیں، اس سے سیکھ لوں گا۔ آپ نے لوگوں حضرت صدیق اکبر کو بلا کے کہا صدیق محمد کے نسب کو تم سے زیادہ امت میں سے کوئی نہیں جانتا، حسان کو بتا دے کون کون محمد کا رشتہ دار ہے، تاکہ یہ جب ہجو کا جواب دے تو کسی محمد کے رشتہ دار پہ انگلی نہ اٹھے۔ آؤ لوگوں ایسا بھی کوئی رحم کرنے والا دیکھا ہوگا یار۔ ابو لہب مخالف ہے مگر چاچا ہے، حسان بن ثابت کو اجازت نہیں۔ اتنا بڑا ظرف جس پیغمبر کا ہو لوگوں، اس کی امت کے ظرف اتنے چھوٹے اچھے نہیں لگتے۔ آئیے اپنے ظرف کو بڑھائیے، رمضان کا مہینہ ہے، یہاں ویسی بھی سخاوت آ جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، ہاں جی، بھوک پیاس تھوڑی سی کاٹ کے نا تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ جو بھوکی پیاسی انسانیت اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول میں آئیے، اپنا رخ بدلیے یار، اپنی طبیعتوں میں نرمی لائیے، رحم لائیے، معاف کرنا سیکھیں، جھگڑے چھوڑیں۔ یہاں باہر نکلے ذرا سی بات پہ رمضان میں بھی لوگ روزے رکھ کے لڑ رہے ہوتے۔ اس پیغام کے ساتھ اجازت لوں گا کہ اللہ کریم اس رمضان کا صدقہ ہمیں اپنے مزاج نرم کرنے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی خیرات کو اختیار کرنے، اور حضور کے گھرانے کی جو معراج ہے نا، خوش اسلوبی والی اور صلہ رحمی والی اور اچھی عادات والی، ہمیں مولا علی اور آپ کے بچوں کا صدقہ اس میں سے بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ باقی دعوانا